السلام علیکم دوستو، آپ دوستوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری پنجاب پولیس میں بھرتی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کانسٹیبلان، لیڈی کانسٹیبلان اور ٹریفک اسسٹنٹ کو بھرتی کیا جائے گا۔ اسی طرح پنجاب کے درج ذیل اضلاع میں بھرتی کی اجازت دی گئی ہے۔ درج ذیل سے مراد یہاں پہ اسکرین پہ شاید آپ کو دکھائی نہ دیں، لیکن میں بول دیتا ہوں۔ ان میں سر فہرست جو اشتہار کے مطابق ہے وہ لاہور، راولپنڈی، اٹک، ملتان، وہاڑی، گوجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، لیا، ساہیوال، قصور اور میاں والی شامل ہیں۔ ایک مصدقہ اطلاع کے مطابق تقریباً 10,000 کانسٹیبلان کی مرحلہ وار بھرتی کی جائے گی، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ کانسٹیبل کا پے اسکیل 7واں ہوتا ہے، جس میں مروجہ الاؤنسز جو ہیں وہ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے امیدوار جن کے والدین محکمہ پولیس میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں اور وہ فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے کلیم سے متعلقہ تمام کاغذات جیسا کہ پینشن بک، ریٹائرمنٹ آرڈر کی تصدیق شدہ کاپی اور محکمے سے ایک سرٹیفکیٹ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، وہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں۔ اچھا، اس میں جو سول امیدوار ہیں ان کی اہلیت جو ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امیدواروں کی عمر 18 سے 22 سال تک ہونی چاہیے، اور مرد حضرات جو ہیں ان کا قد جو ہے کم از کم 5 فٹ 7 انچ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ لمبا قد ہے تو اس پہ محکمے کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے قد جو ہے کم از کم 5 فٹ 2 انچ ہونی چاہیے۔ یہ ہائٹ ہے جو خواتین کے لیے مختص کی گئی ہے، مخصوص۔ اسی طرح مرد حضرات کی چھاتی کی پیمائش جو ہے وہ 33 انچ اور 34.5 انچ ہونی چاہیے، یعنی اس میں 1.5 انچ کا پھیلاؤ ہونا ضروری ہے۔ اور مرد اور خواتین امیدوار اپنے رہائشی ضلع میں ہی بھرتی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ثبوت کے لیے آپ کے پاس ڈومیسائل اور شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی تعلیم جو ہے وہ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کے مطابق، یعنی میٹرکولیٹ جسے ہم میٹرک کہتے ہیں، میٹرک ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میٹرک میں 50% نمبر ضرور آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے نمبر میٹرک میں 50% سے کم ہیں تو درخواست دے کر اپنا اور محکمے کا وقت ضائع مت کیجیے۔ اسی طرح مرد امیدوار کا دوڑ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس میں آپ کو 1.6 کلومیٹر 1.6 کلومیٹر مسافت جو ہے وہ طے کرنی ہوگی، دوڑنا ہوگا، اور یہ 7 منٹ کے اندر آپ نے اتنا فاصلہ طے کرنا ہے، جبکہ خواتین کی سہولت کی خاطر یہی فاصلہ 10 منٹ میں طے کرنا ہوگا، یعنی 1.6 کلومیٹر خواتین 10 منٹ میں طے کریں گی۔ اچھا، درخواست فارم کی قیمت 25 روپے ہے، جو آپ کو واپس تو نہیں ملے گی، لیکن یہ ہے کہ درخواست فارم آپ متعلقہ ضلعی پولیس لائن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیس لائن کے باہر، ان ضلع میں پولیس لائن کے بعد انہوں نے امیدواروں کی سہولت کے لیے بینر یا چارٹس آویزہ کیے ہوں گے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح درخواست فارم کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ نے لفظ کرنی ہیں، کیا کیا چیزیں ساتھ لگانی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں اگر ایک بھی چیز آپ کی مس ہوئی تو جب کاغذات کی سکروٹنی کی جاتی ہے، کاغذات کو چیک کیا جاتا ہے، تو وہ اگر کاغذات پورے نہ ہوں تو اس بنیاد پہ آپ کی جو درخواست ہے، داخلہ فارم میں آپ کا جو بھرتی فارم ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں نمبر 1 آپ کے پاس میٹرک کی سند کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے جو آپ نے فارم کے ساتھ لگانی ہے۔ نمبر 2 شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 کریکٹر سرٹیفکیٹ جو اسکول آپ کو ایشو کرتا ہے اس کی کاپی ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل کی کاپی ہونی چاہیے، اور یہ سارے کاغذات جو ہیں یہ تصدیق شدہ ہونے چاہیے، ان پہ آپ نے تصدیق کروانی ہے، وہ بھولنا نہیں ہے۔ اسی طرح نیلی بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ سائز 4 یا 6 تصویریں آپ ساتھ اٹیچ کر دیں، وہ بھی بیک سے آپ ٹیسٹ کروا لیجئے گا۔ اور ایک بیان حلفی جو کہ بہت ضروری ہے، جس میں لکھا ہو کہ آپ کسی قسم کی آپ پر FIR نہیں ہے، یا آپ کسی قسم کے مقدمے میں ملوث یا مطلوب نہیں ہیں۔ اگر بعد میں پتہ چلے کہ آپ پہ کوئی مقدمہ ہے
آپ پہ کوئی FIR درج ہوئی ہے دھینگا مشتی کی یا کسی بھی قسم کی کسی بھی جرم کی، تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ نے فارم انتہائی توجہ سے اور دھیان سے پر کرنا ہے، خاص طور پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ انتہائی احتیاط سے لکھیے، دھیان سے لکھیے۔ یہ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ آپ کی شناختی کارڈ کے مطابق ہونی چاہیے، اس میں لکھتے وقت آپ کہیں گڑبڑ نہ کر دیجیے، کیونکہ اگر تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ نے غلط لکھ دی، آپ کی عمر جو ہے وہ اوور ایج ہو گئی، یا آپ کی شناختی کارڈ سے یا میٹرک کی سند کے ساتھ تاریخ پیدائش ٹیلی نہیں کر رہی، تو یہ بھی آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں 5% کوٹا اقلیتی امیدواروں کے لیے رکھا گیا ہے، 15% کوٹا خواتین کے لیے رکھا گیا ہے، اور 10% سابقہ فوجیوں کے لیے ہے۔ تو اس میں صرف ان امیدواروں کو جسمانی پیمائش کے لیے بلایا جائے گا جن کی درخواستیں مکمل ہوگیں، اور پھر اس کے بعد وہ لسٹ لگا دی جائے گی، اور آپ کے باقی جو ٹیسٹ ہیں ترتیب سے اسی طرح چلتے جائیں گے۔ اور آپ کو ایک میں گوجرانوالہ کے حوالے سے، جو گوجرانوالہ میں شیڈول ایشو کیا گیا ہے بھرتی کا، وہ اس طرح سے ہے کہ جو فارم ہیں وہ آپ کو پولیس لائن سے ملیں گے 12 اکتوبر سے لے کر 26 اکتوبر تک، اور اس کے بعد جو لوگ فل کریں گے، اب اسکروٹنی ہو جائے گی، پھر ان کو درخواست فارم کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کی جائے گی، وہ 27 اکتوبر سے لے کر 1 نومبر تک۔ تو یہ درخواست فارم کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد لسٹ لگا دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو 2 تاریخ کو بلایا جائے گا۔ 2 نومبر سے لے کے 5 نومبر تک آپ کی قد چھاتی کی پیمائش ہوگی، اور اس کے بعد 6 نومبر سے لے کے 8 نومبر تک دوڑ کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ دوڑ ٹیسٹ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ مطلب سڑک جو ہے وہ خالی میسر آئے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے تحریری امتحان جو ہے وہ ہوگا آپ کا 6/12 کو۔ لیکن اگر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ جو اس کی پیمائش ٹھیک نہیں کی گئی یا اس کے کاغذات ٹھیک تھے وہ صحیح نہیں دیکھے گئے، تو ایک ریویو بورڈ کا بھی کنسٹیٹیوٹ کیا ہے انہوں نے، ریویو بورڈ بنایا ہے جو 12 نومبر سے لے کے تو 13 نومبر، یعنی 2 دن آپ محکمے سے رجوع کر سکتے ہیں اس ریویو بورڈ سے کہ جی آپ نے تو ساری چیزیں ٹھیک کی ہوئی تھیں، تو آپ کا نام کیوں نہیں اس میں آیا۔ تو وہ 2 دن مختص کیے گئے ہیں، یعنی 12 نومبر 13 نومبر اگر آپ کو کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ساری چیزیں، ساری خوبیاں ہیں اور آپ کو بلا وجہ کیا گیا ہے، اگرچہ کہ ایسا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پہ کسی کو مسترد کیا جاتا ہے، تو بہرحال ریویو بورڈ میں آپ اپنا جو مدعا ہے، آپ اپنی جو پلی ہے، آپ اپنی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ ان کو بتا سکتے ہیں، پولیس آفیسر جو ہیں اس پہ ریویو کریں گے۔ اسی طرح تحریری امتحان آپ کا 6 دسمبر کو ہوگا، اور 6 دسمبر تک آپ تیاری کریں گے۔ 6 دسمبر سے پہلے تک آپ اپنی اچھی طرح سے تیاری کر لیں، اور وہ تیاری کے حوالے سے کچھ مفید معلومات، کچھ ہدایات میں آپ کو کسی دوسرے پروگرام میں جلد انشاءاللہ دوں گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اور آپ کو کامیاب کرے۔